شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے دوستوں نے لنکڈ ان پہ اور مجھے میسیجز کیے ہیں مبارکباد کے، میں سب کا مشکور ہوں۔ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دوں اصل ٹاپک پہ جانے سے پہلے۔ ایاز نام ہے اور ماسٹر کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور MBA بھی کیا ہے۔ اوور آل 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، 5 سال میں نے سوشل سیکٹر میں کام کیا اور پچھلے 10 سالوں سے میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں۔ اور حال ہی میں نے سرٹیفکیشن کی ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور یہ میرے لیے بھی ایک اچھی اچیومنٹ ہے، باقی سب کے لیے بھی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے۔ تو میں جنڈر 2 سرٹیفائڈ سولوشن اسپیشلسٹ ہوں میں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ اسکرم فنڈامنٹل سرٹیفائڈ یہ سرٹیفکیشن بھی کی ہے، اور SSYP یہ بھی میں نے کی ہے سرٹیفکیشن۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہے اصل اس سیشن کا، وہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا میجنٹو کے حوالے سے تھوڑا سا میں ان کو اوور ویو دوں گا، اور پھر اس کے بعد اپنا ایکسپیرینس جو ہے میرا میجنٹو سرٹیفکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ میں اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس سرٹیفکیشن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اویئر ہو جائیں۔ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سرٹیفکیشن کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی سرٹیفکیشن کے حوالے سے سب کو بتا دوں۔ اور اس سیشن صرف ڈیولپرز کے لیے نہیں ہے، جو بھی ابھی میری بات سن رہے ہیں یا بعد میں یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے، صرف ڈیولپرز کے لیے نہیں ہے، یہ مینیجرز کے لیے بھی ہے، مرچنٹس کے لیے بھی ہے، آرگنائزیشن اور سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے بھی ہے، کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا جو میں آگے نیکسٹ باتیں کرنے جا رہا ہوں یا اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ ہوگا۔ پانچویں چیز جو میں اس چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، وہ یہ کہ میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ میٹ میجنٹو پاکستان ہو۔ پہلے کسی نے نہیں کی پاکستان میں، جو بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، میٹ میجنٹو UK ہے، میٹ میجنٹو ملیشیا ہے، میٹ میجنٹو UK ہے، لیکن پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایونٹ نہیں ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے یہ بھی ہو کہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ ہم میجنٹو کو پاکستان میں لے کے آئیں۔ تھوڑا سا اوور ویو میں میجنٹو کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اوپن سورس ای کامرس پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایڈوانس کارڈ سسٹم ہے، اور 2018 میں اس کو ایڈوب نے ایکوائر کر لیا۔ اس کے علاوہ میجنٹو کے 3 ایڈیشنز ہیں۔ پہلا ایڈیشن جو ہے وہ اوپن سورس ہے، پھر میجنٹو کامرس ہے، میجنٹو کلاؤڈ ہے۔ یہ 3 میجر میجنٹو کے ایڈیشنز ہیں جو ابھی مارکیٹ میں ہیں۔ اس سرٹیفکیشن کی طرف آتا ہوں، جو currently Magento provides a type of certification. There are different categories of certification for front-end developers, for back-end developers, and for solution specialists. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 8 قسم کی سرٹیفکیشن ہے، اور اس میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی سرٹیفکیشن آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے لنک دی ہوئی ہیں یہاں پہ، magento.u.magento.com سرٹیفکیشنز۔ تو یہاں پہ
جو 8 سرٹیفکیشنز ہیں مجنٹو جو پرووائڈ کرتا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں. میں تھوڑی سی اوور ویو دوں گا جو 8 سرٹیفکیشن ہے، پھر اس کے بعد اپنے ایکسپیرینس کی طرف آؤں گا کہ میں نے کس طرح کی سرٹیفکیشن. تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مزید ڈیٹیل میں تو یہ لنک ہے، پہلا جو لنک ہے سرٹیفکیشن کا، اس پہ جا کے دیکھ سکتا ہے جو بھی مجنٹو پرووائڈ کرتا ہے سرٹیفکیشن. اور پھر بیسٹ ریسورسز ہیں، بیسٹ ریسورسز دیٹ یو کین پریپیئر یور سیلف فار سرٹیفکیشن از دا سیکنڈ لنک دیٹ از گیون ہیئر. یہاں پہ آپ کو مجنٹو کا جو آفیشیل کورسز ہیں سرٹیفکیشن کے حوالے سے یہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے کورسز مجنٹو کے جو پرووائڈ کر رہا ہے مجنٹو آفیشیلی. یہ پیڈ کورسز ہیں، کچھ فری ہیں لیکن زیادہ تر پیڈ کورسز ہیں اور بہت ایکسپینسو ہیں. لیکن لکیلی سرٹیفکیشن اگر آپ نے کرنی ہے، حال ہی میں مجنٹو نے کچھ پروموشن شروع کی ہیں. جو تھرڈ لنک ہے یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے، یہاں پہ اگر آپ اس لنک پہ جائیں گے دیکھیں گے تو free courses in that Magento provide for now that previously it was paid, but due to coronavirus they have set some courses for free. So آپ جا سکتے ہیں، یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو کورسز ہیں Magento کے ابھی فری پرووائڈ کر رہا ہے. تو سمپل اوور ویو ہے جو سرٹیفکیشن مجنٹو پرووائڈ کر رہا ہے وہ 8 طرح کی سرٹیفکیشنز ہیں. جو میں نے سرٹیفکیشن کی ہے وہ مجنٹو 2 سرٹیفائڈ سولوشن اسپیشلسٹ کی سرٹیفکیشن کی ہے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز the functionality of Magento 2 with best practices, or how to align your business goals according to best practices. تو بیسیکلی یہ ایسی سرٹیفکیشن ہے جس میں بزنس گولز کو اور ٹیکنیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کمبائن کیا گیا. مطلب یہ ایک طرح کا برج ہے بٹوین بزنس پرسپیکٹیو اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ سرٹیفکیشن اس پہ بیس کرتی ہے جو میں نے کی ہے. اس کے علاوہ دو پاتھ ہیں مجنٹو سرٹیفکیشن کے، ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کے لیے اور بیک اینڈ ڈیولپرس کے لیے. فرنٹ اینڈ ڈیولپرس کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہے مجنٹو کی، مجنٹو 2 سرٹیفائڈ پروفیشنل فرنٹ اینڈ ڈیولپر. دیٹ از someone who know how to theme with Magento and can modify the user interface. So this certification is for front-end developer. ایک اور سرٹیفکیشن ہے جو پروفیشنل جاوا اسکرپٹ ڈیولپر کے حوالے سے ہے، جو پروفیشنل جاوا اسکرپٹ ماڈیول بناتے ہیں مجنٹو میں، ان کے حوالے سے ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو میں نے پیچھے لنک دیا ہے اس میں آپ جائیں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تو چوتھی سرٹیفکیشن جو مجنٹو پرووائڈ کرتا ہے وہ ایسوسیٹ ڈیولپر کی ہے. یہ کہ جونیئر لیول کا ڈیولپر جب مجنٹو سیکھنا چاہتا ہے، آتا ہے، 5-6 مہینے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اس سرٹیفکیشن کی طرف جا سکتا ہے. یہ سب سے پہلی سرٹیفکیشن ہے جو وہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد پروفیشنل سرٹیفائڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں. یہ بھی ایکسپیرینس لیول کے ڈیولپر ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کسٹمائزیشن کی ہوتی ہے اور موڈیفکیشن کی ہوتی ہے اور چینجز وغیرہ کی ہوتی ہیں آلریڈی مجنٹو میں، تو یہ ان کے لیے سرٹیفکیشن ہے. پروفیشنل ڈیولپر پلس کی ایک سرٹیفکیشن ہے، یہ تھوڑا اس سے اونچے لیول کی ہے، جس کے 2 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہو ڈیولپر کا، مجنٹو میں کام کر رہا ہو اور لیڈ ڈیولپر کا کام کر رہا ہو تو وہ یہ سرٹیفکیشن کر سکتا ہے. اور کلاؤڈ ڈیولپر کی ایک نئی سرٹیفکیشن اسٹارٹ کی ہے کہ جو انہوں نے انٹرپرائز ورژن کو کلاؤڈ پہ رکھا، وہیں سے یہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک سرٹیفکیشن یہ پرووائڈ کر رہے ہیں کلاؤڈ ڈیولپرس کی. اور ایک اور نئی سرٹیفکیشن انہوں نے اسٹارٹ کی ہے وہ آرڈر مینجمنٹ ڈیولپر کی،
کہ جو آرڈرز کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی یہ سرٹیفکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. This was a simple overview of certification. Now I'm coming toward the benefits of certification. Why you should go for the certification? First of all, it's international recognition. There is a Magento website. I have a link here. You can go to click on this link. You will go to the main directory of Magento. Here you can find the developer who are certified internationally. Like I can go to any country, like I'm going to Pakistan, and I have to select any certification that I want to check it, how much people are there in that category. So I'm selecting Magento 2 specialist and going to search that particular certification. So you can see that there's only one result of that certification. So internationally you are searchable, you have international credentials, and you are available on Magento U official site. So this is one benefit of certification. Second is that it will increase your knowledge. We do work as a developer. Lot of time we don't work on a thing that not related to our project but exists in Magento. تو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سرٹیفکیشن کی تیاری کرتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کو پروجیکٹ میں امپلیمنٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی یا اس کو ضرورت نہیں ہوتی. تو پرسنلی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کو. اور ایک اور فائدہ ہے صرف ڈیولپر کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ کوئی بندہ جو سرٹیفائی ہوتا ہے، چاہے اس نے سولوشن اسپیشلسٹ کیا ہے، چاہے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے، چاہے وہ بیک اینڈ ڈیولپر ہے، تو وہ کمپنیز کو ہیلپ کرتا ہے. جو بھی ایشوز آتا ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہے، میجنٹو کا ایشو ہے، تو وہ اس کو سالو کرتا ہے پراپر طریقے سے، اور جلدی کر لیتا ہے اور پراپر طریقے سے کر لیتا ہے. اور ایک اور فائدہ اس اپلیکیشن یہ بھی ہے کہ it develops client trust having certified developer. If a software house having certified developers that have credentials in the Magento website, تو وہ یہ کہ ایک کلائنٹ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس آرگنائزیشن پہ کہ اس آرگنائزیشن کے پاس، اس سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس سرٹیفائڈ ڈیولپر ہیں. کلائنٹ کا ٹرسٹ اس پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس، اس کمپنی کے پاس سرٹیفائڈ ڈیولپر ہیں، تو ہمیں اس کو کام زیادہ دینا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سرٹیفائڈ ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو میجنٹو کہتا ہے کہ اس طرح آپ چیزوں کو ڈیولپ کرو، اس طرح چیزوں کو مینیج کرو، اس طرح کسٹمائزیشن کرو، تو وہ چیزیں فالو کرتا ہے، جس سے جو جب ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے، ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے، اس میں بہت کم ایشو ہوتے ہیں. اگر آپ صحیح پریکٹس فالو نہیں کرتے میجنٹو میں کام کرتے بہت سارے ڈیولپر ہیں، اگر اس پراپر جو میجنٹو کا طریقہ ہے اس کو فالو نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو بعد میں آ جاتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بینگ اے ڈیولپر، اگر آپ ڈیولپر ہیں اور آپ نے سرٹیفکیشن کی ہے، ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تو جو بھی کام ملتا ہے آپ کو اچھے طریقے سے کر لیں گے، اور
زیادہ چانس ہے آپ کو پروموشن ملے اور آپ کی سیلری انکریز ہو. ہاں، ابھی میں آتا ہوں اپنی سرٹیفکیشن کے حوالے سے جو میرا سفر تھا کہ میں نے سرٹیفکیشن کیسے کی اور کیسے سوچا. اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. میں یہی چاہتا ہوں کہ باقی بھی جو مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے بعد میں، جو ڈیولپر ہیں یا کسی اور پوسٹ پہ، مینجمنٹ پوسٹ پہ ہیں یا کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، جو بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سرٹیفکیشن کی طرف آئے. اس سے مطلب اس بندے کو خود فائدہ ہوگا، اس آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا، اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا انڈائریکٹلی. تو سب سے پہلے جو مجھے موٹیویشن ملی، میں نے کام سٹارٹ کیا 2015 میں میجنٹو پہ. تو میرے ٹیم لیڈ تھے خرم کے، شاید ابھی مجھے سن رہے ہوں اس وقت یا بعد میں سنیں گے. تو انہوں نے مجھے سٹارٹ میں کہا کہ میجنٹو پہ کام کرنا ہے، تو میں نے حامی بھری کہ ہاں میں کام کروں گا. پھر جب کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے میں کہنا شروع کیا کہ ایاز سرٹیفکیشن بھی کرنی ہے. تو ایک دو بار تو میں کہہ دیا ٹھیک ہے کر لوں گا، لیکن پھر جب دو تین بار انہوں نے کہا تو میں نے سوچا کہ ہاں اب مجھے سرٹیفکیشن کی طرف جانا چاہیے. تو پھر میں نے سلیکٹ کیا. پہلی چیز تو یہ کہ آپ یو ہیو ٹو سلیکٹ what certification is best for you. I have mentioned earlier that there are 8 types of certification that you can do. So you have to select first that what certification is best for you. Either you are going for front-end development, or either you are going for back-end development, or either you are going for solution specialist. So you have to select certification type first. So I have selected a solution specialist certification because I was very much used to with the backend configuration and feature and functionalities of Magento. So I selected that one. تو پہلی چیز یہ ہے، یہ میں نے کی کہ میں نے ایک سرٹیفکیشن سلیکٹ کی کہ میں نے یہ کرنی ہے. اور پھر 2 سال پراپر میں نے اس پہ تیاری کی. جو بھی سرٹیفکیشن کی کانٹینٹ تھے ان کو میں نے اسٹڈی کیا میجنٹو کو، اور اپنے طور پہ 2 سال میں نے مسلسل تیاری کی. اور 1 سے 2 گھنٹہ ڈیلی میں آفس کے بعد اسٹڈی کرتا تھا. کبھی گھر میں بھی کرتا تھا، کبھی آفس کے بعد میں 1 سے 2 گھنٹہ ڈیلی کی روٹین تھی کہ میں اسٹڈی کرتا تھا. اور پھر جب میں سمجھ لگی کہ میں نے کہا چلو اب بہت تیاری ہوگی، یہ اپیئر ہو جاتے ہیں، دے دیتے ہیں ایگزام. اور 2018 میں نے پہلی اٹیمپٹ کی اس سرٹیفکیشن کو کرنے کے لیے، اور لیکن میں فیل ہو گیا. میں نہیں کر سکا فرسٹ ٹائم. افسوس بھی ہوا، میں نے کہا کہ بہت تیاری کی تھی، فیل ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں کیوں فیل ہو گیا ہوں، میرے کون سے ایریاز ہیں. اصل میں میجنٹو کے مختلف ایریاز ہیں جس میں وہ چیک کرتا ہے کہ آیا کہ اس کا نالج کس لیول کا ہے. فرض کریں ایک ای کامرس کا ایریا ہے، ای کامرس سے بہت وسیع ایریا ہے، یہ آ جاتا ہے، اس میں چیک کرتا ہے کہ آیا اس بندے کا نالج کس طرح کا. دین دیر از اندر ایریا لائک catalog, how well he is with product types, how well he is with categories, how good he is with management of products and product attributes. So there are 5 basically areas that Magento tests you at how good you are. So once I failed the first test, I come to know that what area is not good for me, or weak area of my certification. تو مجھے پتہ چل گیا، تو پھر میں نے اس ایریا کو فوکس کرنا شروع کر دیا کہ جس ایریا میں میرے کم مارکس ہیں، کم پرسنٹیج ہے یہ، تو اس کو میں کیسے امپروو کروں.
بیسیکلی مسئلہ یہ تھا اس سرٹیفکیشن کا کہ آپ کو مجھے چاہیے تھا انٹرپرائز ورژن، اور میرے پاس انٹرپرائز ورژن نہیں تھا، میرے پاس صرف کمیونٹی ورژن تھا۔ انٹرپرائز ورژن بیسیکلی پیڈ ورژن ہے، اور یہاں پہ مجھے وہ ایکسیس نہیں تھی کسی بھی انٹرپرائز ورژن کی کہ میں جو انٹرپرائز ورژن میں فیچرز ہیں مجنٹو کے، ان کو میں ٹیسٹ کر سکوں، دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہیں اور کیسے کام کرتا ہے۔ تو میرے لیے ایشو یہ تھا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے جو سرٹیفکیشن کرتے تھے مجھے لنکڈ ان پہ یا اس میجنٹو کی اپنی لائبریری میں دیکھتا تھا جا کے ڈیولپرز کس نے سولوشن اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے، پھر ان کو میسج کرتا تھا، ای میل کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ سرٹیفکیشن کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انٹرپرائز ورژن ہو تو آپ کر لیں گے، تھوڑی سی آپ محنت کریں، لیکن میرے پاس نہیں تھا اویلیبل کچھ بھی انٹرپرائز ورژن۔ تو پھر ایک میرے پاس یہ تھا کہ میں اس کے انٹرپرائز ورژن کا مینول پڑھا ہوا ہے جو تقریباً 2500 صفحات کا ہے مینول، 2500 صفحے ہیں اس کے۔ تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو میں نے پرنٹ کروایا، اس کی 5 جلدیں بنی، وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور تقریباً 2 سال تک مسلسل میں ہر روز 1 یا 2 گھنٹہ وہ میں نے پڑھنا، اور اس کے علاوہ آفس میں بھی تیاری، آفس کے بعد تیاری کرنی، یہ پروسیس شروع کر دیا پڑھنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو بھی بلاگ ملتا تھا تیاری کے حوالے سے، کیونکہ ایک میں نے کمٹمنٹ اپنے ساتھ کر لی تھی کہ یہ میں نے سرٹیفکیشن کرنی ہے، تو کانسیسلی میں دیکھ رہا تھا اویلیبل ریسورسز کہ جو بھی مجھے اویلیبل ہو مٹیریل میری لرننگ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کسی نے کی نہیں تھی سرٹیفکیشن، نہ ہی میں پرسنل کسی سے مل سکتا تھا، نہ ہی کسی سے پوچھ سکتا تھا، نہ ہی کسی سے گائیڈ لے سکتا تھا۔ تو میرے پاس یہی تھے ریسورسز تھے کہ میں آن لائن ہی لوگوں سے کانٹیکٹ کروں اور ان سے پوچھوں، ان کی سجیشن لوں۔ تو یہ میں نے کام کیا، اور پھر لکیلی یہ ہوا کہ جب میں مختلف بلاگز وغیرہ یا ویڈیوز دیکھتا تھا سرٹیفکیشن کی، تو وہاں پہ میں اکثر دیکھتا تھا swiftauthors.com، یہ ان کی ویڈیوز اور ان کے بلاگ ٹریننگ کے حوالے سے، سرٹیفکیشن کے حوالے سے، تو یہ کافی ویڈیوز اور ٹریننگز وغیرہ ان کی بار بار سامنے آ جاتی تھی، تو میں ان کی ویب سائٹ پہ جاتا، ان کو ویڈیوز وغیرہ دیکھتا، پوڈ کاسٹ دیکھتا، کورسز کی ڈیٹیل دیکھتا جو یہ میجنٹو کے حوالے سے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی میجنٹو کے جو سرٹیفکیشن ہے وہ اس کے کورسز کرواتے ہیں، اور پھر پیڈ کورسز ہیں اس کے۔ تو ہم جو بینگ اے ڈیولپر، میں اور میری طرح جتنے بھی ڈیولپر ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فائنینشیل زیادہ تر ایشو ہی ہوتے ہیں، اور پیڈ کورسز کرنا تو وہ، اور پھر پیڈ کورسز اور پھر ایگزام کی فیس بھی دینا، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اسکالرشپ کا ایک آپشن انہوں نے رکھا ہوا تھا جوزف میکسویل نے، جو سولیسیٹر کا، تو میں نے کہا چلو اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے، میں بھی کسی کورس سے مجھے یہ جو سولوشن اسپیشلسٹ کا کورس ہے اس میں مجھے اسکالرشپ مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو ان کا فارم، ایک فارم ہے، یہ سب کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں صرف یہ سولوشن اسپیشلسٹ کے لیے نہیں ہے، جو میجنٹو کی سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں، جو مزید اپنے کیریئر میں نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں، either they are front end developer, they are back end developer, or they are somewhere working with Magento. تو there are a lot of resources. میں نے مجھے یہ یہاں سے اسکالرشپ ملی، انہوں نے مجھے اسکالرشپ دی، شاید اس لیے کہ میں نے پہلے اٹیمپٹ کی ہوئی تھی اور میں رہ گیا، میں نے ان کو بتایا کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ کی تھی، I couldn't clear, but I wanted to apply for I want to appear for that exam. So
they did approve scholarship for me. I don't know how much scholarship they given to the peoples around the world. I don't know exactly, but they have given scholarship to me. तो मेरे लिए ये एक एक और अचीवमेंट थी कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई इस कोर्स के हवाले से, जो आई थिंक $650 का इनका कोर्स है, और बेसिक इनका इनका जो कोर्स था ये $350 का था। इससे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो उसको मैंने जो कोर्स था उसको मैंने रिव्यू किया, स्टडी किया, जो मेरे मिसिंग एरिया था, जो वीक एरिया था, और यहाँ से इस कोर्स ने वो कमी पूरी कर दी। और यही सबब बना कि जो मुझसे चीज़ें रह गई थी पहली दफ़ा अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में इस कोर्स ने मुझे हेल्प की और मैं इसमें सक्सेस हो गया, मैंने वो क्लियर कर दी। और यही वजह है कि मैं पहला सर्टिफाइड डेवलपर पाकिस्तान में मैजेंटो 2 का बन गया। तो इसके बाद मैं सबके लिए ये कहता हूँ कि मैं जिस तरह सर्टिफिकेशन की है, मतलब यही बात आप फॉलो कर सकते हैं। आप खुद स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, और पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप से कमिट करें। कमिटमेंट पहली चीज़ है, अपने आप से कमिटमेंट करें। जितने मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे कि वो कहें कि हमने एक नेक्स्ट ईयर में हमने सर्टिफाइड होना है, डेवलपर बनना है, सर्टिफाइड डेवलपर बनना है, पहली कमिटमेंट ये है। फिर उसके बाद आपने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना स्टडी करनी है, और कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं आपको ऑनलाइन, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तो ये है कि इसमें शॉर्टकट नहीं है। आप अगर कोई कहें कि देयर इज शॉर्टकट के कोई ऐसी चीज़ कि जिससे आप फौरन ही सर्टिफाइड डेवलपर बन जाएं या सोल्यूशन स्पेशलिस्ट बन जाएं, तो मुझे नहीं पता ऐसा कोई है। इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो पाथ लिया है, स्टडी करें, आप रेगुलर स्टडी करें, और कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अगर हो सकता है वो कर लें, नहीं कर सकते तो मैजेंटो की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, अब वो स्टडी करें। वो स्टडी कर ली, और कुछ कोर्सेज या जिन लोगों ने सर्टिफिकेशन की है ऑलरेडी, उनसे कुछ हेल्प मिल सकती है, उनसे ले सकते हैं। हाँ, तो ये एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्टडी से काम नहीं होगा कि आप कहें कि मैंने सिर्फ कंटेंट है वो स्टडी कर लिया, तो आप क्लियर कर लेंगे सर्टिफिकेशन। इट्स नॉट पॉसिबल, because it's a scenario based paper exam. It's not a theoretical exam. You have given some scenarios and you have to fix that thing. So, ये सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना मस्ट है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ कोर्स कंटेंट देखे हैं, उसको स्टडी कर लिया है, तो बहुत मुश्किल है कि आप क्लियर कर लें। अगर बहुत इंटेलिजेंट हो कि बंदा, मे बी वो कर ले, लेकिन मुश्किल है बहुत। तो ये सारी चीज़ें हो गई, शॉर्टकट कोई नहीं है, आपने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, कमिटमेंट करनी है, और फिर आपने सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यू हैव टू सिलेक्ट सर्टिफिकेशन दैट आइदर यू आर गोइंग फॉर फ्रंट एंड सर्टिफिकेशन, either you are going for backend certification, or either you are doing solution specialist certification। तो ये आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट कर ली, फिर आप कमिट हो जाएं कि ये मैंने करना है, और फिर उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दें। तैयारी शुरू कर दें जिस तरह मैंने की है, डेली बेसिस पे आप तैयारी करें, प्रैक्टिकल काम भी करें, प्लस डेली बेसिस पे 1-2 घंटे दें स्टडी को। हाँ, और जितना भी कोर्स कंटेंट है वो आप क्लियर करें। और बेस्ट रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे,
وہ تو مجنٹو کی آفیشیل سائٹ ہے، یہاں پہ آپ جا کے جو ان کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے یوزر گائیڈز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ڈیولپر کے حوالے سے جو گائیڈز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کرنا چاہیں مزید آن لائن آپ اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، swisswriter.com کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ جائیں، یہ آپ کورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے مے بی دے پرووائڈ ڈسکاؤنٹ فار دیم اور ڈفرینٹ کورسز۔ ہاں، یہ تو میری جرنی تھی سرٹیفکیشن کی، جس جو مجھے 4 سال لگے ٹوٹل یہ کرنے میں۔ 2 سال مجھے خود لگے، ایک فیل اٹیمپٹ کی، پھر دوبارہ سے تیاری کی، اسکالرشپ ملی، اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ اٹیمپٹ کی اور سرٹیفکیشن میری کلیئر ہو گئی۔ نیکسٹ جو ہے، اگر اس حوالے سے سرٹیفکیشن کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ Thank you very much, Ayaz. Actually, I have a couple of questions. If you can answer those, should I ask? Sure. اچھا، پہلے یہ تو بتائیں کہ اس سرٹیفکیشن ایگزام کی فی کتنی ہے؟ اس سرٹیفکیشن ایگزام کی جو میں نے کیا ہے اس کی $295 ہے، تو اس کا حساب لگا دیں، میرا خیال ہے کہ 40-45 ہزار بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ۔ اوکے، ٹھیک ہے، یعنی موٹا موٹا 50,000 آپ لگا لیں اس کا۔ یس ایگزیکٹلی۔ اچھا، دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ ونس یو آر سرٹیفائڈ دا وے یو آر سرٹیفائڈ رائٹ ناؤ، تو فار تھرو آؤٹ یور لائف ڈو یو ہیو ٹو رینیو دس سرٹیفکیشن ایز ویل، یا اس کی ویلیڈیٹی لائف ٹائم ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ گو؟ Well, once you certified, for time being, you are lifetime certified. So there is no expiration of this certification. یار یہ تو بڑا زبردست ہے، بیکاز موسٹلی جو سرٹیفکیشن دیکھنے میں آتی ہیں ان میں آپ کو ایئرلی ممبرشپ بھی رینیو کرنی پڑتی ہے، $100-150 سم ٹائمز ادھر بھی لگ جاتا ہے، پھر 2-3 سال بعد آپ کو سرٹیفکیشن بھی رینیو کرنی پڑتی ہے۔ سو یہ اس حوالے سے اٹ ساؤنڈز گڈ۔ مجھے ایک اور کوشچن میرا ہے، جیسے آپ نے کہا جی آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کی اینڈ یو ور فیلڈ، اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ پاس ہوئے، تو ایکچولی فیل ہونا فیلئر نہیں ہوتا، یو لرن آؤٹ آف اٹ، اور پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کو پاس کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ ڈو یو تھنک، ہاؤ somebody thinks کہ now I am ready for the exam، یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میری پریپریشن اب ہے، اب میں جاؤں گا تو فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر ہو جاؤں گا، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ نے جو پوچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ پراپر پریپیئر ہیں کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سینیریو بیسڈ ایگزام ہے۔ اب میں جتنا بھی پڑھ لوں، جتنا بھی اسٹڈی کر لوں، جتنا بھی کتابیں پڑھ لوں، یوزر گائیڈ دیکھ لوں، سارا کچھ کر لوں، اور مجھے فیس کرنے ریئل پرابلم، سینیریو بیسڈ پیپر ہے، سینیریو بیسڈ کوشچن ہے، اور جب تک میں پریکٹیکل نالج نہیں ہوگا، پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوگا ان پرابلم کو سالو کرنے کا، تو مطلب آپ کبھی بھی وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور جنہوں نے پریکٹیکل کیا بھی ہوتا ہے، جن کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو سینیریوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کہیں پہ جا کے ان کو کہیں نہ کہیں جا کے ان کو اپنے ایکسپیرینس سے جو انہوں نے پریکٹیکل کام کیا ہے وہ نالج جب کنیکٹ ہوتا ہے تب جا کے وہ سینیریو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسرا چیز یہ کہ کچھ ایسی آن لائن ریسورسز ہیں، ویب سائٹس ہیں، بلاگس ہیں، کہ جو آپ کو جو ٹیسٹ ہیں، پریکٹیکل ٹیسٹ، آپ وہ سیمپل ٹیسٹ دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔
وہ سینیریو بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس طرح ریئل ایگزام ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے ایک ٹیسٹ خود بنایا ہوتا ہے، اور اس میں جتنے کوشچن آپ کے ریئل ٹیسٹ میں ہوتے ہیں اتنے کوشچن انہوں نے اپنے جو پریکٹیکل ٹیسٹ پریپریشن ٹیسٹ ہے اس میں رکھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا بہت آئیڈیا آپ اس جو پریکٹیکل ٹیسٹ پریپریشن کے لیے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں اس وقت. either you have to go for the real test or you need to further improve yourself and work on specific area. Help. That actually pretty much answers one of the question from one of our audience, احمد جواد. انہوں نے کوشچن پوچھا تھا لکھ کر کہ یہی جس کو آپ نے ابھی آنسر کر دیا ہے سیمپل کوشچنز کا. احمد جواد کا ایک اور بھی کوشچن تھا، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اس سرٹیفکیشن کو پاس کرنے کے بعد پاکستان میں آپ کو جاب کے حوالے سے، سیلری کے حوالے سے، کیریئر گروتھ کوئی نظر آتی ہے یا فار دا فیوچر میں نظر آئے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلی بات تو یہ کہ پرسنل لیول تک میں بات کرتا ہوں، جو ڈیولپر سرٹیفائیڈ ہیں یہاں پہ بہت کم ہے پاکستان میں، اور جو ہیں میں جن سے بات کرتا ہوں ان کی سیلری 5 ٹائم زیادہ ہوتی ہیں جو ویسے ہی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی ان کا نالج ایک جیسا ہو، لیکن وہ سرٹیفکیشن نہیں کی، اس لیے مطلب وہ بندہ جس نے سرٹیفکیشن کی ہے اس کی 5 ٹائم زیادہ ہے سیلری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ سرٹیفائیڈ ہوتا ہے اس کو کمپنی زیادہ آفرز کرتی ہیں اور اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ردر دین آپ میجنٹو پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو آتا بھی ہے سارا کام اور آپ سمجھتے بھی ہیں، لیکن آپ نے سرٹیفکیشن نہیں کی تو آپ کی سیلری اس لیے کم ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن نہیں. پاکستان میں اور پوری دنیا میں میجنٹو کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ کہ کام کرنے والے نہیں ہیں بندے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے والے بندے چاہیے، سرٹیفائیڈ بندے چاہیے، اور ہمارے پاس ہے نہیں. اب میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہوں جہاں پہ میجنٹو میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیشن کریں، اس کی طرف آئیں، سرٹیفکیشن کریں، اپنے کیریئر کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں، اپنی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک کریں، اور جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں، اس کی ہیلپ کریں، اس کو گرو کریں. تو بہت فائدے ہیں اس کے. میں کہتا ہوں آپ سارے ہیں جو میرے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، سوچیں آج ہی کمٹ کریں کہ ہم نے سرٹیفکیشن کرنی ہے، اور بس کمٹ ہو جائیں، تیاری کریں اور سرٹیفکیشن کریں. مجھے یقین ہے کہ 99% جو لوگ ہیں سرٹیفکیشن کریں گے، مجھے سن رہے ہیں، مجھ سے بہتر ہے، وہ کر لیں گے. گڈ. حسن بیگ آپ کا کوئی کوشچن تھا پلیز؟ جی میرے 2-3 کوشچنز ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ بیک ان 2011 میجنٹو کا سنا کہ یہ ای بے نے پرچیز کر لی ہے، اب یہ اڈوب کے انڈر ہے، تو اس کی کیا ورک اب پہلے زیادہ ہوئی ہے یا کم؟ ایک تو یہ چیز بتا دیں. اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ جو آپ نے فائنڈنگ کی اس کے انٹرپرائز لیول کے اور جو کمیونٹی لیول، چونکہ موسٹلی ہم پاکستان میں کمیونٹی لیول ہی یوز کر رہے ہیں ورژن، تو آپ کی کیا فائنڈنگ تھی، کیا ڈفرینس تھے، تاکہ ہم بھی پاکستان میں بھی وہ اس لیول پہ جائیں، انٹرپرائز لیول کو یوز کریں اپنے سافٹ ویئر کے لیے؟ جی پہلا سوال تو یہ آپ نے کیا کہ پہلے ای بے کے پاس تھی اور ابھی یہ اڈاپ کے پاس چلے گئی. دیکھیں یہ کمپنی کے جو انویسٹمنٹ ہے یا کمپنی ایکوائر کرنا، یہ ٹاپ لیول کی بات ہے. اس پہ میجنٹو پہ مجھے تو لگا ہے کہ بہتری ہے، یہ انہوں نے امپروو کیا ہے. جب سے اڈاپ نے اس کو ایکوائر کیا ہے تو اس کے بعد میجنٹو میں بھی کافی امپرومنٹ آئی ہیں، ان کے نئے ورژن آ رہے ہیں، ڈیزائن کے حوالے سے بہتری آ رہی ہے، اور کچھ سرٹیفکیشن نئی یہ لے کے آ رہے ہیں. مطلب یہ امپروو کر رہے ہیں ایڈاپ والے اس کو، کیونکہ آلریڈی ایڈاپ ایک بہت بڑی کمپنی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈاپ کے پاس آ گئی اور ایڈاپ اس کو مزید نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا. اور دوسرا آپ کا کوشچن یہ تھا کہ انٹرپرائز ورژن، یہاں پہ مسئلہ یہ کہ
ہم جو کام کرتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤسز میں یا جس لیول پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہم فری ورژن میں کام کرتے ہیں، اوپن سورس ورژن میں کام کرتے ہیں. تو جب آپ سرٹیفکیشن کے لیے جاتے ہیں، جو میں نے سرٹیفکیشن کی اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے پتا ہو کہ جو انٹرپرائز ورژن ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں. صرف یہی نہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ کمیونٹی ایڈیشن میں کیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور مجھے امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے وہ چیزیں جو کامرس ورژن میں. کامرس ورژن میں کیا تھا، مجھے جو اسکالرشپ ملی اس کا سب سے زیادہ مجھے بینیفٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے 3 منتھ کے لیے انٹرپرائز ورژن کا سینڈ باکس دیا. 3 منتھ کے لیے انٹرپرائز ورژن کا سینڈ باکس دیا، یہ میرے لیے کافی تھا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ای کامرس جو انٹرپرائز ورژن ہے، جس کو ابھی کامرس ورژن کہتے ہیں، بہت سارے فیچرز ہیں، بی ٹو بی فیچرز جو کمیونٹی ورژن میں نہیں ہے، وہ انٹرپرائز ورژن میں ہے. بی ٹو بی فیچرز جو مین ماڈیول ہے ان کا انٹرپرائز. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فیچرز ہیں، لیکن میں آپ کو جو مین فیچرز ہیں انٹرپرائز میں جو کمیونٹی ورژن میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو پہلا فیچر ہے وہ بی ٹو بی ماڈیول ہے. بی ٹو بی ماڈیول بیسیکلی یہ ہے کہ ہول سیلر کے لیے ملٹیپل آپ ہول سیل کی اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کمپنیز مینج ہوتی ہیں، کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے، اور کمپنیز کو آپ ہول سیل پہ چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کمپنی سی کنفیگریشن ہوتی ہے. اور پھر اس حوالے سے اس کے ساتھ چائلڈ جو اس کے فیچرز ہیں، ریکوزیشن ہوتی ہے، کوائٹ کمپنیز بیچتی ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب بیک اینڈ کے حوالے سے بہت فیچر ہے انٹرپرائز. کیٹیگریز کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پروڈکٹ کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو فیچرز ہوتے ہیں، ریوارڈ پوائنٹ آپ نے سنا ہوگا، کمیونٹی ورژن میں نہیں ہے ریوارڈ پوائنٹ، کہ جو بندہ رجسٹر ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ، اس کو کچھ ریوارڈ پوائنٹ مل جاتے ہیں اور وہ اس کو بعد میں کیش بھی کروا سکتا ہے. پھر گفٹ رجسٹری کا ہے فیچرز ہے، وہ کمیونٹی ورژن میں نہیں ہے جبکہ انٹرپرائز ورژن میں ہے. اور اس کے علاوہ مطلب جو کام کمیونٹی ورژن میں مینول کرنا پڑتا ہے انہوں نے انٹرپرائز ورژن میں بس چیک باکس سے ایک آپ نے ڈراپ ڈاؤن سلیکٹ کرنی ہے. فرض کرو مجھے ایک کیٹیگری ہے، اس کے ساتھ میں نے کسی بھی ایٹریبیوٹ کے ساتھ ایسی پروڈکٹ جن کا ایٹریبیوٹ فرض کریں کلر ریڈ ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے پروڈکٹ کا کلر ریڈ ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس کیٹیگری کے ساتھ وہ ساری پروڈکٹ اٹیچ ہو جائیں گے، یعنی اس کیٹیگری میں ایڈ ہو جائیں. تو انٹرپرائز ورژن میں یہ ہے کہ میں صرف جا کے ڈراپ ڈاؤن سے کلک کروں گا کہ یہ ایٹریبیوٹ ہے اور یہ کیٹیگری ہے اور بس کلک کر دوں گا، تو وہ آٹومیٹیکلی جتنی بھی پروڈکٹ ہوگی وہ کیٹیگری کے ساتھ آٹومیٹیکلی اٹیچ کر دے گا. آپ کو مینولی کوئی بھی پروڈکٹ سلیکٹ نہیں کرنی پڑے گی. اس طرح بہت ہی زیادہ فیچرز ہیں کیونکہ یہ بہت بیک اینڈ کے حوالے سے فیچر رچ ہے، تو بہت زیادہ فیچر ہیں. لیکن مین جو فیچر مجھے لگا ایک تو ریوارڈ پوائنٹ کا تھا، ایک جو بی ٹو بی ماڈیول ہے اس کا انٹرپرائز کا یہ تھا، اور پھر گفٹ رجسٹری کا ہے، یہ ماڈیول ہے بہت اہم ہے. اور کیٹیگریز کی مینجمنٹ اور جو بیک اینڈ پہ آپ کو وہ پرووائڈ کرتا ہے، سی ایم ایس پیج کی ہیرارکی ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ میجر اس کے انٹرپرائز کے فیچرز ہیں. اور جو مجھے سینڈ باکس ملا، جو اسکالرشپ مجھے ملی اس میں سینڈ باکس تھا، اس میں نے ساری یہ چیزیں دیکھی، پھر امپلیمنٹ کیا، ان پہ کام کیا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا وسیع ہے انٹرپرائز، اور کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں. میرا خیال ہے ایک دو لوگوں کے اور بھی کوشچنز تھے. I think few of the guys wanted to ask.
جی آر کے میں کرنا چاہوں گا ایک کوشچن. ایاز خرم بات کر رہا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے سرٹیفکیشن کر لی اور جو مائلسٹون تھا اچیو کر لیا. میں شروع سے آپ کی ٹریننگ دیکھ رہا ہوں. تو میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ کا جو آپ نے اب 4 سال اس میں لگائے ٹریننگ کی, ایک دفعہ نہیں ہو سکی سرٹیفکیشن, تو آپ کیا اسٹریٹجی سجیسٹ کریں گے جو لوگ اس سرٹیفکیشن کو کرنا چاہیں؟ ایک تو وہ کم اس میں کر سکیں, اور کیا وہ اسٹریٹ اوے انٹرپرائز ایڈیشن کو ایکسپلور کریں, اس میں سارے جو کمیونٹی ایڈیشن ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے, یا پہلے وہ کمیونٹی ایڈیشن کو ایکسپلور کر لیں, اس کے فیچرز دیکھ لیں, پھر اگر کوئی کورس لینا چاہیں تو وہ لیں, تو اس لحاظ سے وہ ان کے لیے بینیفیشل رہے گا کہ ایک مطلب لمیٹڈ ٹائم سپین بھی ہے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک بندے کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور کتنے ٹائم میں اس کو یہ مائلسٹون اچیو کرنے کے لیے ایک ٹائم سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے کہ جی 1 سال میں کر لوں گا, یا 2 سال میں, یا 6 ماہ میں جو ہے یہ میری سرٹیفکیشن ہو جانی چاہیے؟ یعنی سٹیپ 1 2 3 آپ پرابلی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کاسٹ کے حوالے سے کم سے کم جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو ریسورسز یا کاسٹ ہو, اس کون جی سے طریقے ہیں بجٹ میں, مطلب جی کم سے کم بجٹ میں. جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیس تو آپ نے ایگزام کی دینی ہی دینی ہے. اس میں ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف گیا نہیں, لیکن مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ ان کے ایونٹ ہوتے ہیں, مجنٹو کے اپنے ایونٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں, تو وہاں پہ جب بندہ اٹینڈ کرتا ہے تو وہ ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیتے ہیں. ایگزام کی جو فیس ہوتے ہیں وہ اس پہ 20% ڈسکاؤنٹ دے دیا, 30% ڈسکاؤنٹ دے دیا. تو ایک مجھے پتا ہے کہ کم اگر آپ نے کرنا ہے, لیکن ہمارا وہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہی نہیں کوئی ایونٹ, تو ہمیں جانا پڑے گا کہ یو کے جانا پڑے گا یا انڈیا جانا پڑے گا اس کے لیے, تو یہ بھی مسئلہ ہے زیادہ. تو کاسٹ کی اگر ایگزام کی فیس مجھے جو لگتا ہے نا, وہ تو ہمیں جو بھی سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو وہ تو اسے پے کرنی ہی پڑے گی. اور دوسرا جو ہے تیاری کیسی کی جائے اس کی, وہ یہ ہے کہ اویلیبل ریسورسز جو ہیں, مجنٹو کی اپنی جو سائٹ ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہے. کوئی بندہ اس کی ڈاکومنٹیشن سے سرٹیفکیشن کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے, اس کو پھر کسی جگہ کچھ چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جائے تھارولی اسٹڈی کرے, ایک لائن اسٹڈی کرے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں اسکپ کر جائے, کچھ چیزیں کر لے, اور پھر اس کے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو. صرف پڑھنے سے کام نہیں, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو پلس وہ ڈاکومنٹیشن آپ صحیح طرح سے پڑھ لیں. تو میرا خیال ہے پھر سب سے کم بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے تیاری کر لے ڈاکومنٹیشن سے, اور پھر ایگزام دے دے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, یا آپ کو کمی فیل ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری صحیح تیاری ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کے لیے یہ کہ اویلیبل جو آپ کے پاس ریسورسز ہے, ایک تو میں نے شیئر کیا کہ جن سے میں نے اسکالرشپ لی ہے, انہوں نے مجھے اسکالرشپ دی ہے, ان کے کورسز ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بجٹ میں ہیں. تو اس کے علاوہ یوڈمی جو سائٹ ہے اس پہ بھی مجنٹو کے کورسز ہیں, پیڈ کورسز ہیں, اس کی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہر وقت آئی رہتی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, یہ سیکنڈ آپشن ہے. پہلا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن پہ جائیں اور وہ اسٹڈی کریں, اور پھر اگر سمجھتے ہیں کہ کمی ہے تو پھر آپ اپنے بجٹ کے مطابق آپ یوڈمی کے کورسز ہیں وہ پرچیز کر لیں اگر ویکنیس ہے. پھر اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو سوئس آرٹر ہے, وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کورسز,
اور اسکالرشپ اگر کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ بھی کر لیں. میں سب کو ہی سجیسٹ کروں گا اگر سن رہے ہیں کہ آپ چاہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے فائنانس کا مسئلہ ہے آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں وہاں پہ. میں بھی جس طرح مجھے ملی آپ کو بھی مل جائے اور پھر آپ کی نیکسٹ اسٹیجز آسان ہو جائے گی. اور پھر جو ہے آپ نے دوسرا پارٹ یہ تھا کہ انٹرپرائز ورژن کی تیاری کرنی چاہیے یا کمیونٹی ورژن کی تیاری کرنی چاہیے. بیسیکلی انٹرپرائز ورژن میں سارے ایک تو کمیونٹی ورژن کے فیچر ہیں اور پلس اس میں انٹرپرائز ورژن کے ایکسٹرا فیچر بھی ہیں. مطلب اگر آپ کمیونٹی ورژن آپ کے پاس اویلیبل ہے تو صرف آپ کو وہی فیچرز ملیں گے جو کمیونٹی میں. اگر آپ کو انٹرپرائز ورژن اویلیبل ہے تو اس میں آپ کو کمیونٹی ورژن کے سارے فیچرز ملیں گے پلس اس کے انٹرپرائز ورژن کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ ملیں گے. تو اگر آپ اویلیبل ہو سکتی ہے آپ کے پاس انٹرپرائز ورژن اس سے تیاری کریں تو زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک. لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے مجھے نہیں ملی تھی یہاں پہ اور شاید کسی کو کسی ریسورسز سے مل جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ اس سے تیاری کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور نیکسٹ ٹائم میرا یہ ہے کہ ابھی میں نے سرٹیفکیشن کی ہے اور ہو سکتا ہے نیکسٹ جو کچھ دن ہے تو میں اپلائی کروں گا. میں بھی مجھے ان کا سینڈ باکس مل جائے تو جتنے بھی سرٹیفکیشن کرنا چاہیں تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کریڈینشیل ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا سینڈ باکس کے. وہ انٹرپرائز ورژن سے تیاری کر سکتے ہیں. میں یہی ہیلپ کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے آنسر کر دیے. کوئی چیز مس تو نہیں کر گیا آپ تھینک کے یو. کوشچن؟ نہیں بس یہ میرا خیال ہے آنسر ہو گیا کوشچن. تھینک یو. I think time بھی almost up ہو گیا ہے. So if nobody has a question, so we can go ahead and wind it up. صحیح ہے سر. تھینک یو. ٹھیک ہے یار, thank you آپ very لوگوں much نے for جی giving us تھینک یو سر. so much of your valuable time. مطلب ہمارے پاس تو اپنے کمیونٹی ممبرز اور اچیورز کو اپریشیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یار ان کو اسٹیج دے دیں اور ان کو دل کھول کر کہنے کا موقع دیں. کبھی سامنے ہوتے تو کوئی میڈل ویڈل بھی پہنا دیتے, کچھ شیلڈ وغیرہ بھی آپ کو دے دیتے. سو فی الحال ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے نا. سر تھینک یو. بس میرا پرپس یہی ہے کہ جتنے بھی زیادہ سرٹیفکیشن ہو پاکستان میں اور میجنٹو پاکستان میں آئے, زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں اور اپنے لیے بھی کچھ بہتر کریں اور سب کے لیے. Now put your saddle on the horse اور لوگوں کو بھی اب ٹرین کریں کہ وہ بھی سرٹیفکیشن کی طرف آئیں, مطلب ان کو ٹریننگ بھی تھوڑی تھوڑی دیں. تو جی ضرور. صحیح, ٹھیک ہے یار. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر آڈینس. تھینک یو. See you Thank guys you, next everyone. time. Thank you. Thank you so Allah much. Hafiz. Thank Allah you. Hafiz. Allah اللہ Hafiz. حافظ.